یہاں پر ہمارے پاس کویشچن تو نہیں، ٹاپک ہے نماز کا۔ یہ سیکنڈ پلر آف اسلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نماز سے پہلے جو ہے پاکی کے بارے میں پڑھیں گے یا کلینلینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نماز تک پہنچیں، پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پاکی یا کلینلینس یا صفائی ستھرائی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کو پہلے نظر آ رہی ہے ایک ہیڈنگ امپورٹنس آف کلینلینس کی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسلام اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ ہم پیوریفائڈ رہیں، کلین رہیں، اور اللہ نے اس بات کو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108 میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ اینڈ اللہ لو دوز ہو کیپس دیم سیلوز کلین اینڈ پیور۔ اس کا مطلب نماز تو بعد میں آئے گی، پہلے اللہ تعالیٰ پیورٹی کا آرڈر دیتا ہے۔ اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کلینلینس از ہاف آف فیتھ۔ اس کے بعد کلینلینس کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری جو کلینلینس کی ہے وہ ہے فزیکل کلیننس، یعنی کہ آپ کی فزیکل پاکی۔ فزیکل پاکی یا فزیکل صفائی کس طرح ہوتی ہے ذرا بڑھتے ہیں۔ جو فزیکل کلیننس ہے اس کو آپ دو طریقے سے اچیو کر سکتے ہو، اپنی باڈی کو دو طریقے سے پاک کر سکتے ہو، ایک ایبولیوشن لے کے اور ایک بائی ٹیکنگ باتھ اور یا غسل، ٹھیک ہے۔ دو طریقے ہیں فزیکل کلیننس اچیو کرنے کے، بائی ایبولیوشن یعنی کہ وضو سے اور غسل سے۔ اف اے پرسن از اباؤٹ ٹو میٹ ہز لارڈ ان پریئر، اگر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو ہمیں نماز سے پہلے فزیکلی پیوریفائی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم امپیور حالت میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، فار ایگزامپل ہم نے جو ہے اسموکنگ کی ہوئی ہو، ہم نے کچھ ایسا کھانا کھایا ہو جس سے ہمارے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، تو اس بات کو اینجلز بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اگر مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ کھا کے جائیں کہ کسی ہمارے منہ سے کسی کو بدبو آئے یا ہماری پریزنس سے کوئی آفینڈ ہو جائے۔ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت امپورٹنس دیا کرتے تھے کہ آپ جب بھی مسجد جائیں تو مسواک کر کے جائیں، اور اس پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے جو اپنے آپ کو پیوریفائی رکھتا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کو انکریج کرتے تھے کہ آپ جب بھی مسجد جائیں خوشبو لگا کے جائیں تاکہ آپ کے فیلوز ڈسٹرب نہ ہوں۔ اور جمعے کے دن تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ وہ نیلز وغیرہ کٹ کر کے جاتے تھے۔ تو فزیکل کلیننس کی کچھ باتیں بتائی گئی، آپ مسواک کر سکتے ہیں، ایبولیوشن کر سکتے ہیں اور غسل پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد نہ جائیں جہاں سے لوگ جو ہے انکمفرٹیبل ہو جائیں، کوشش کریں کہ آپ کلین ہو کے جائیں۔ ایک اور کیٹیگری جو ہمارے پاس مینٹل کلیننس کی ہے بیٹا، مینٹل کلیننس کی ایک کیٹیگری کیا ہے کہ ہمیں مینٹلی بھی کلین ہو کے جانا ہے۔ اب یہاں آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سر کیا ہمارے دماغ میں بھی کچرا بھرا ہوتا ہے؟ نہیں بیٹا، دماغ میں کچرا کیسے بھر سکتا ہے؟ دماغ کے اندر تو ہم کچھ ڈال نہیں سکتے فزیکلی، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ہماری تھاٹس جو ہیں وہ پیور ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم مسجد جا رہے ہیں یا ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں تو فل کنسنٹریشن ہمارا اللہ المائٹی پر ہونا چاہیے، یا جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہونا چاہیے۔ ہماری تھاٹس بزنس کی طرف، دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں مینٹل کلیننس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ شیمفل تھاٹس یا ادر دین دی تھاٹس ٹو ریممبر اللہ، ان سے پاک ہونا چاہیے اور فلی فوکس اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں قرآن نے سورہ نمبر 29 ورس نمبر 45 میں فرمایا ہے، Verily the prayers prevent a person from shameful and unlawful deeds۔ اور اگر آپ مینٹل کلیننس سے جاؤ گے تو نماز آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کا تھاٹ پروسیس امپروو کرنے میں، اور آپ کو غلط خیال نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جیلسی، اپنے مائنڈ کو جیلسی، ہیٹریٹ سے پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مینٹل کلیننس کس طرح اچیو ہو سکتی ہے، اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، جب ہم اپنے پیٹ میں حلال کھانا ڈالیں گے، حلال کھانا کھائیں گے تو یہ بہترین طریقہ ہے مینٹل کلیننس اچیو کرنے کا۔ ہم اپنے آپ کو جیلسی اور ہیٹریٹ سے بچائیں گے تو یہ بھی بہتر طریقہ ہے مینٹل کلیننس اچیو کرنے کا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ایبولیوشن آ گیا۔ ایبولیوشن کیا چیز ہوتی ہے پیارے بچوں؟ ایبولیوشن ہوتا ہے وضو۔ اب جب بھی وہ ایبولیوشن کو پڑھو تو دو طریقے سے ایبولیوشن کو پڑھنا۔ ایگزامینر پوچھ سکتا ہے کہ ایبولیوشن کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ بتا سکتے ہو، یعنی کہ وضو کا طریقہ۔ اور دوسری چیز جو ایگزامینر پوچھ سکتا ہے وہ ایبولیوشن کی امپورٹنس یا وضو کی امپورٹنس۔ تو انشاءاللہ دونوں ہی چیزیں ہم اس میں کور کریں گے۔ قرآن سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یعنی کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، او یو ہو بلیو وین یو پریپیئر فار یور پریئر، جب تم نماز کی تیاری کرو، واش یور فیس ہینڈس ٹو دا ایلبو، رب یور ہیڈ اینڈ واش یور فیٹس ٹو دی اینکل۔ یعنی کہ کافی حد تک قرآن نے جو ہے طریقہ بتا دیا کہ وضو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
لیکن اس کو اور ڈیٹیل میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بتایا، اور ہمارے پاس یہاں پورا ڈیٹیل میتھڈ لکھا ہوا ہے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وضو کا پہلا طریقہ کیا ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے وضو کی نیت بنانی ہے، ایک پیور پلیس پہ بیٹھنا ہے، کسی گندی یا ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نیت کرنی ہے اور تسمیہ ریسائٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پانی سے اپنے ہاتھ ورسٹ تک 3 دفعہ دھونے ہیں، پہلے سیدھا ہاتھ اور پھر لیفٹ۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے، آپ نے رنس کرنا ہے ماؤتھ تھرائس، یعنی کہ پانی منہ کے اندر گھما کر باہر نکالنا ہے 3 دفعہ۔ پھر اسی طرح پانی جو ہے لیفٹ ہینڈ سے اپنے نوسٹرلز میں ڈالنا ہے 3 دفعہ اور پھر اسے باہر نکالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا فیس دھونا ہے، یہ جو آپ کا فور ہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ہیئر لائن ہے، آپ کی ہیئر لائن سے لے کے آپ کی چن تک، اور آپ کے رائٹ ایئر لوب سے لے کر لیفٹ ایئر لوب تک 3 دفعہ آپ کو اچھی طرح فیس واش کرنا ہے، ایسے کہ کوئی حصہ بھی آپ کا ڈرائی نہ رہ جائے۔ پھر آپ نے اپنے آرمز کو دھونا ہے۔ آرمز کیا ہوتے ہیں بیٹا، جو بازو ہوتے ہیں، آپ کو ورسٹ سے لے کر اپنی ایلبو کے اوپر تک دھونا ہے 3 دفعہ، پہلے سیدھا ہاتھ پھر لیفٹ ہینڈ، اور اس کے بعد اپنے ہیڈ پر جو ہے ہاتھ گزارنا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو ویٹ کرنا ہے، اور 1/4 آف دی ہیڈ، یعنی کہ جو آپ کا بیچ کا حصہ ہے سر کا، وہاں سے شروع کر کے اور نیک کے بالکل باٹم تک لے کے جانا ہے، اور پھر وہی جو ہاتھ ہے وہ اپنے ایئر لوبز میں گھمانا ہے تاکہ وہاں بھی کوئی امپیورٹی ہے تو وہ نکل جائے۔ اور اس کے بعد آپ کو اینڈ میں اپنی اینکلز دونوں فیٹ کی، یعنی کہ انگوٹھے سے لے کے اینکل تک جو ہے وہ ساری جگہ 3 دفعہ دھونی ہے، رائٹ ہینڈ 1 دفعہ رائٹ پاؤں کی اور 1 دفعہ لیفٹ پاؤں کی۔ یہاں پر اس سے آپ کا جو وضو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اسے پڑھ لو بچوں۔ یہاں پر امپورٹنس آف ایولیوشن نہیں لکھی ہوئی، میں بتا رہا ہوں وربلی۔ اگر 4 مارکر تمہارے پاس آ جائے یا کوئی کسی پارٹ میں آ جائے کہ امپورٹنس آف ایولیوشن یا امپورٹنس آف وضو بتا دو، تو بیٹا وضو کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہمیں پیورٹی اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ جو انسان وضو کرتا ہے وہ جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ پیور ہو جاتا ہے۔ اور وضو کرنا ہمارا جو ہے فیتھ کا بھی پارٹ ہے۔ اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو ہمارا فیتھ انکمپلیٹ رہے گا، اور اگر ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اللہ کے آرڈر اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ امپورٹنس ہیں وضو کی، یعنی کہ اللہ کا آرڈر پورا ہوگا، فیتھ کمپلیٹ ہوگا، نماز کی کنڈیشنز پوری ہوں گی، اور اس سے آپ فزیکل پیورٹی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں پر میتھڈز آف ڈرائی ایبولیوشن ہے بیٹا۔ میتھڈ آف ڈرائی ایبولیوشن یا ڈرائی ایبولیوشن کہتے کس کو ہیں؟ ڈرائی ایبولیوشن تیمم کو کہتے ہیں۔ سر ڈرائی ایبولیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، جو ہم نے اوپر ایبولیوشن یا وضو پڑھا تھا وہ پانی کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ڈرائی ایبولیوشن ہے، یعنی کہ جو مٹی کے ذریعے یا کسی سالڈ چیز دیوار کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تب ضروری ہوتا ہے جب آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، تب آپ ڈرائی ایبولیوشن کر سکتے ہیں، یا ان کیس آپ پر کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس میں آپ جو ہے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ کو ڈرائی ایبولیوشن سے پیورٹی اچیو کرنی ہے۔ سر ڈرائی ایبولیوشن کا میتھڈز کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جو ہے تیمم کرنے کی یا ڈرائی ایبولیوشن کرنے کی انٹینشن کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلین سینڈ پر، ایسا نہیں ہے کہ بالکل گندی مندی سینڈ، کلین سینڈ پر اپنے دونوں ہاتھ رب کرنے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور ایکسٹرا سینڈ اس میں سے جھاڑ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رگڑ لینے ہیں، اور پھر ایسا ہی کرنا ہے، آپ نے دوبارہ مٹی میں ہاتھ ڈالنے ہیں اور ایکسٹرا سینڈ ہٹا کے اپنی ورسٹ سے ایلبو تک رب کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا ایبولیوشن کا میتھڈ ہوگا ڈرائی ایبولیوشن، یعنی کہ آپ نے سینڈ میں ہاتھ ڈالا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایکسس سینڈ ہٹا کے فیس پہ رب کر لیا اور ہاتھوں پہ رب کر لیا، اور یہ آپ کا جو ہے وہ ڈرائی ایبولیوشن کا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے تیمم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا بہت امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، اور یہ ایگزام میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے، کنڈیشنز فار دی پریئر۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہوں، اگر وہ موجود ہوں گی تبھی پریئر ہو سکتی ہے، اگر وہ موجود نہیں ہوں گی تو پریئر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو دیر آر 6 کنڈیشنز، 6 چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری پریئر ایکسیپٹ ہو جائے تو 6 چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ 10 مارک کے کویشچن میں آ جاتا ہے کہ رائٹ دی کنڈیشنز آف پریئر۔ تو پہلی چیز ہے کہ آپ کی باڈی پیور ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسا کویشچن 10 مارکس میں آ جاتا ہے کہ کنڈیشن آف پریئر کیا ہیں، تو سب سے پہلے آپ پیورٹی آف باڈی بتاؤ گے، اور پھر اوپر سے آپ جاؤ گے اور ایبولیوشن کو ڈیفائن کرو گے اور غسل کو ڈیفائن کرو گے، تو آپ کا پیورٹی آف باڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔
پھر پیورٹی آف پلیس آپ بتا سکتے ہو کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، 2 کنڈیشنز ہو گئی. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹائمنگ. ٹائمنگ آف پریئر کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز کے اوقات ہیں اسی وقت نماز پڑھنی ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہے اور میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، دیٹ از ناٹ ویلڈ. یہ تیسری کنڈیشن ہے پریئرز کی. تو اب میں تمہیں نیچے چل کے ڈیٹیل میں پڑھاتا ہوں کہ ٹائمنگ آف پریئر کون کون سی ہوتی ہیں. اور پہلے میں نے بتایا اگر تمہیں کنڈیشن آف پریئر کیا ہے، پہلے تمہیں جو ہے پیورٹی اچیو کرنی ہے، اس میں تم ایبلیوشن ڈالو گے، پلیس جو ہے پیور ہونی چاہیے. اس کے بعد ٹائمنگ یہاں بتا رہا ہوں. فجر کا ٹائم جو ہے وہ ہے فرام دا ڈے بریک، جب صبح سورج جو ہے طلوع ہونے سے تھوڑا دیر پہلے، کین بی آفر ٹل سن شائن، اور جب سورج نکل آئے تب تک آپ پڑھ سکتے ہو. ظہر کا کیا ٹائم ہے؟ ظہر جو ہے مڈ ڈے میں پڑھی جاتی ہے اور تب پڑھی جاتی ہے جب جو ہے سورج اتنی بلندی پر ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنا شیڈو بنا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عصر کے پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ رائٹ آفٹر ظہر، جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مغرب سے پہلے یا سن سیٹ سے پہلے تک آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہو. اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ مغرب کے ٹائم میں یہ ہے اٹ سٹارٹس آفٹر دی سن سیٹ. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے سن سیٹ تو مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تب تک ہو سکتا ہے جب تک ٹوائلٹ ہے. یعنی کہ ٹوائلٹ کیا ہوتا ہے کہ آسمان ہلکا ہلکا روشن ہے سورج کی روشنی سے لیکن سورج نظر نہیں آ رہا. اور نو پریئر کین بی آفر ڈیورنگ دا مڈ ڈے، یعنی کہ جب مڈ ڈے ہوتا ہے یعنی کہ 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ کوئی پریئر آفر نہیں کر سکتے. عشاء کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی دا ٹائم آف عشاء اسٹارٹ ایگزیکٹلی آفٹر مغرب، جب ٹوائلائٹ ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا ٹائم پوری رات رہتا ہے جب تک نئی صبح جو ہے وہ نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے. اور نو نفل پریئر کین بی پرفارمڈ ان دا ٹائم آف فجر پریئر. فجر کے پریئر میں کوئی نفل پریئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں یہاں پر کنڈیشنز آف پریئر پڑھا رہا تھا آپ لوگوں کو، تو اس میں جو ہے کنڈیشن آف پریئر میں ہم نے پیورٹی آف باڈی پڑھ لیا تھرو ایولیوشن، پیورٹی آف پلیس پڑھ لیا، ٹائمنگ کے بارے میں پڑھ لیا. اس ریگارڈنگ اللہ تعالیٰ نے ورس بھی نازل فرمائی ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ویریلی دا پریئر از انجوائنڈ ان دا بلیورز ایٹ فکسڈ آورز. اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ ہے پیورٹی ان کلوتھس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا پیورٹی ان کلوتھس کے بارے میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 4 میں، کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پیور ہونے چاہیے کلوتھ. اور جو کورنگ آف دی باڈی ہے یہ بھی امپورٹنٹ پارٹ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ بھی امپورٹنٹ پارٹ ہے کنڈیشن آف پریئر کا. مینز کے لیے سطر کی کنڈیشن یا کورنگ آف باڈی کی کنڈیشن یہ ہے کہ نیول سے لے کے ان کی جو نیز ہے وہاں تک جو ہے ان کی باڈی کورڈ ہونی چاہیے. یعنی کہ نیول سے لے کر نیز کے نیچے تک آپ کی باڈی کور ہونی چاہیے. اگر اتنی باڈی کور ہے تو آپ نماز کے لیے ایلیجیبل ہو، ورنہ نہیں ہے. خواتین کے لیے جو ان کی نارمل کلودنگ ہوتی ہے سوائے ان کے ہینڈز کے اور فیٹ کے، تمام چیزیں ان کی کور ہونی چاہیے. اگر مردوں میں جو سطر کی کنڈیشن بتائی ہے وہ فلفل نہیں ہے، یا عورتوں کے لیے جو کنڈیشن بتائی ہے وہ فلفل نہیں ہے، تو آپ کی پریئر جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جائے گی. اس ریگارڈنگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، او چلڈرن آف آدم وی ہیو بسٹورڈ ریمینڈ اپون یو ٹو کور یور سیلف اینڈ ایز این ایڈورنمنٹ. یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے. اور آپ کو جو ہے نماز وہ قبلہ کی طرف دیکھ کے پڑھنی ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ساری کنڈیشنز پوری تھی، پیورٹی بھی تھی، پیورٹی آف باڈی، پیورٹی آف پلیس، ٹائمنگ اور پیورٹی آف کلوتھس اور سطر سب کچھ تھا، لیکن آپ نے قبلہ کی طرف دیکھ کر نماز نہیں پڑھی، اور پلیئر از ان ایکسیپٹیبل. تو یہ ساری کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے. آپ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 44 میں فرمایا، ٹرن یور فیس ان دی ڈائریکشن آف دا سیکرڈ ماسک اف وی ڈو ناٹ نو قبلہ. اگر ہمیں قبلہ کے بارے میں نہیں پتہ ہو تو ہم کوشش کریں کہ اس کے بارے میں پتہ کریں. اگر نہیں پتہ ہو تو پھر جو ہے ہم اپنے اندازے سے پڑھ سکتے ہیں. اس ریگارڈنگ قرآن میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 115 میں فرمایا گیا ہے، اینڈ ٹو اللہ بلانگز دی ایسٹ اینڈ دا ویسٹ ویئر ایور یو ٹرن دیر از دا فیس آف اللہ. یہ تب ہے جب آپ کو کوئی صورت نہیں مل رہی ہو قبلہ پتہ کرنے کی. قبلہ پتہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر کسی بھی ڈائریکشن میں دیکھ سکتے ہیں.